الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ اللیل کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت کو خرچ کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے ڈرے اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسانی کی طرف ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور حق بات سے بے نیازی اختیار کرتے ہیں اور ہر اچھی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم ایسے لوگوں کے لیے پریشانی کا راستہ آسان کر دیں گے، ان کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور جب ایسے لوگ ہلاک ہو رہے ہوں گے، برباد ہو رہے ہوں گے تو ان کا مال، ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ حضرات، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دو کرداروں کو بیان کیا ہے، دو الگ الگ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو اس کے دوسرے بندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ رب العالمین پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے دوسرے بندوں پر جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرتا ہے۔ ان دو لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کیا، اور ان میں سے پہلے شخص کے سے اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ بھی کیا۔ پہلا شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے لیے زندگی کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں رکھیں گے، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اس مقصد تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اللہ رب العالمین اسے آسان کر دے گا، اس کی زندگی کے اندر جو بھی مشکلات آئیں گی اللہ رب العالمین ان تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ وہیں دوسرا شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا نہیں، بخیلی کرنے والا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا انسان ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہے گا، پریشانیاں ہمیشہ اس کی زندگی میں رہیں گی، مشکلات کا ہمیشہ اسے سامنا رہے گا، اور صرف دنیا تک ہی نہیں بلکہ جب قیامت کے دن وہ پریشان ہوگا، وہ خسارہ اٹھا رہا ہوگا، جب وہ ہلاک و برباد ہو رہا ہوگا، اس وقت بھی اس کا یہ مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔
اللہ رب العالمین نے ان دونوں لوگوں کا تذکرہ اور اس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں وعید سناتے ہوئے ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے چیزیں بیان کی۔ ان آیات کے اندر اگر آپ غور کریں تو خلاصے کے طور پر آپ کو دو صفات نظر آئیں گی۔ ایک وہ صفت جو کہ ہر ایک مسلمان کے اندر، ہر ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور دوسری صفت جو کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، خاص کر کے مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر تو نہیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جود و سخا کی صفت، کہ انسان دل کھول کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا، یہ ہر ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک مومن کی مطلوبہ صفات میں سے یہ ہے۔ اور وہی دوسری صفت اللہ نے بیان کی کہ انسان بخیلی پر اتر آئے، کہ خرچ کرنے کا نام ہی نہ لے، تو یہ صفت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو بخیلی کی صفت ہے یہ نہایت ہی مذموم اور ناپسندیدہ صفت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نظر میں، کتاب و سنت میں، شریعت کی نظر میں یہ بخیلی کی صفت نہایت ہی مذموم اور ناپسندیدہ صفت۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ بخیلی انسان کو اس کی زندگی میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے سے روکتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر پاتا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ انسان کی بخیلی جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، کہ انسان اس بخالت کی وجہ سے نہ تو سالانہ جو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے وہ ادا کر پاتا ہے، نہ تو وہ صدقات و خیرات کر پاتا ہے، نہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر پاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر جو بخالت موجود ہے، مال کا جو حرص اس کے اندر موجود ہے، اپنی بخیلی کی وجہ سے انسان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر پاتا۔ اور اس کی ایک اور بڑی لعنت یہ ہے کہ انسان اس بخیلی کی وجہ سے، بخیلی کے سبب بہت ساری نیکیوں سے، بہت سارے اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے، ہم اس مال کے ذریعہ بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں، بہت سے اجر و ثواب کما سکتے ہیں، لیکن اس بخیلی کی وجہ سے ہم نہ تو نیکیاں کر پاتے، نہ اجر و ثواب کما پاتے، نہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا انبار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بخیلی۔ اور یہ بخیلی بسا اوقات انسان کو اس قدر پیچھے چھوڑ دیتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس قدر بخیلی اس کے اندر آتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے بھی گریز کرتا ہے، نہ تو انہیں اچھی طریقے سے کھلاتا پلاتا ہے، نہ ان کے اوڑھنے پہننے کا انتظام اچھی طریقے سے کرتا ہے، نہ ان کے رہن سہن کا اچھا انتظام کرتا ہے۔ یہ بخیلی انسان کو بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنے سے روکتی ہے، اور جب یہ بخالت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے، انتہائی درجے کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر انسان اپنے آپ پر، اپنے نفس پر بھی خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس صفت کو نہایت ہی ناپسند کیا ہے اور اس کی مذمت بیان کی ہے۔ کتاب و سنت کے اندر آپ پڑھیں، جا بجا اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کی مذمت بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا فضل پانے کے بعد، اللہ رب العالمین کی طرف سے مال و دولت حاصل کر لینے کے بعد بخیلی کرتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سخاوت اور فیاضی نہیں دکھاتے، بخیلی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ان کا یہ عمل ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے حق میں نہایت ہی برا ہے، بہت ہی خسارے کا سودا ہے جو وہ انسان کر رہے ہیں۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ لوگ جو بخیلی کر کر کے اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا یہی مال ان کے گلے کا طوق بن کر کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے اسی مال کے ذریعہ عذاب سے دوچار کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، شر ما فی الرجل شح ہالع وجبن خالع، کہ انسان کے اندر تو بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کے اندر سب سے بری صفت اگر کوئی ہے، سب سے بری چیز اگر انسان کے اندر کوئی پائی جاتی ہے تو وہ انتہائی درجے کی بخیلی یا انتہائی درجے کی بزدلی۔ یہ وہ دو صفات ہیں جو انسان کے اندر سب سے بری ہوتی ہیں، جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ خامیوں سے، برائیوں سے پاک ہوں، لیکن سب سے بری چیز اگر ہمارے اندر کوئی ہوتی ہے، ہم انسانوں کے اندر، تو بزدلی اور بخیلی، جو شریعت بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، کہ دو صفات ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ دونوں صفات پائی جائیں تو ہم اسے ایک آئیڈیل مومن نہیں کہہ سکتے، ہم ایک اسے مثالی مسلمان نہیں کہہ سکتے، لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر اسے پیش نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں صفات کیا ہیں؟ البخل و سوء الخلق، ایک تو بخیلی اور دوسرا بد اخلاقی۔
بد اخلاقی اور بخیلی کسی بھی انسان کے اندر پائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آئیڈیل مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کامل پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان کو اس بخیلی سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، دنیا کے فتنے سے، فساد سے، شر سے، سستی اور کاہلی سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے پناہ مانگتے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز بخیلی بھی تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ رب العالمین میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین بخالت سے، بخیلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی۔ تو ان تمام روایتوں سے، حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بخیلی کی صفت ایسی ہے جو نہ تو اللہ کو پسند، نہ اس کے رسول کو پسند، اور نہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہو۔ وہیں اگر اس کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک صفت ہے فیاضی، جود و سخا، سخاوت۔ یہ بڑی پیاری صفت ہے، بہت ہی پسندیدہ صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ صفت موجود ہو تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی جواد یحب الجود ویحب معالی الاخلاق، کہ اللہ رب العالمین خود بڑا فیاض ہے، اللہ رب العالمین خود بہت بڑا سخی ہے، اور اس صفت کو بندوں کے اندر پسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر بھی یہ صفت آئے، سخاوت کی صفت، فیاضی کی صفت یہ بندوں کے اندر بھی پائی جائے۔ وَيُحِبُّ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ، اور اللہ رب العالمین بلند اخلاق سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے تمام بندوں سے جو اس صفت کو اپنانے والے ہوں، جود و سخا کو، لوگوں پر خرچ کرنے کو، جو مال اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اللہ کی راہ میں اسے دل کھول کر کے خرچ کرنے کو اللہ رب العالمین نہایت ہی پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بخیل انسان چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، چاہے قارون کا خزانہ اس کے پاس ہو، اگر وہ بخیلی سے کام لیتا ہے وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہیں اگر انسان سخاوت کرنے والا ہے، فیاضی کرنے والا ہے، لوگوں پر خرچ کرنے والا ہے، تو ایسا انسان ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر باقی رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے، اس معنی میں کہ لوگوں کے زبان پر اس کا چرچا رہتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام لوگوں کے اندر باقی رہتا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں، آپ دیکھیں کہ حاتم طائی کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، تقریباً 1500 سال کا وقفہ گزر چکا ہے اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی اگر کہیں بھی جود و سخا کا تذکرہ ہو، سخاوت اور فیاضی کا تذکرہ ہو تو حاتم طائی کی مثال ضرور وہاں دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے موجود تھی۔ وہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی دعوتیں کرنا، لوگوں مہمان نوازی کرنا، یہ اس کے یہاں ایک عام سی بات تھی، ہمیشہ وہ لوگوں کے لیے کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ لہٰذا دیکھیں اس صفت کی وجہ سے آج بھی جب بھی کبھی بھی تذکرہ ہوتا ہے تو حاتم طائی کی مثال ضرور دی جاتی ہے، جبکہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو یہ جود و سخا کی صفت ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو رب العالمین کے بھی قریب کر دیتی ہے اور بندوں کے دلوں کے قریب بھی انسان کو کر دیتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس وبعید من النار، کہ لوگوں سنو، یہ سخاوت، سخی انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس وقریب من النار، اور بخیل انسان اللہ رب العالمین سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس کی بنائی ہوئی جنت سے بھی دور چلا جاتا ہے، اور اسی طرح لوگوں سے بھی دور چلا جاتا ہے، اور اگر کبھی قریب ہوتا ہے تو جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اپنی بخالت کی وجہ سے نہ تو وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنی بخالت کی وجہ سے نہ تو صدقات و خیرات کرتا ہے، اپنی بخالت کی وجہ سے لوگوں کے وہ حقوق ادا نہیں کرتا، اپنی بخالت کی وجہ سے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنی بخالت کی وجہ سے جو فرائض اس پر واجب ہوتے ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی ادائیگی نہیں کرتا، ان میں غفلت کرتا ہے۔ لہذا فرائض اور واجبات میں غفلت کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے جہنم کے قریب ہوتا رہتا ہے اور جنت سے دور چلا جاتا ہے۔
تو اس حدیث کے اندر بھی اگر آپ غور کر لیں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جود و سخا ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والی ہے، جنت کے قریب کرنے والی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی نیک نامی کا سبب بننے والی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی ایسا انسان جو جود و سخا کی صفت اپنانے والا ہو، فیاض ہو، سخی ہو، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین حساب و کتاب کو نہایت ہی آسان کر دے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے رہا ہوگا، ایسے انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین آسانی کا معاملہ کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جو بھی شخص دنیا کے اندر بندوں کے ساتھ آسانی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے ساتھ آسانی کرے گا۔ ہم اور آپ اگر اپنی صفت کی وجہ سے جود و سخا کے ذریعہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کی مدد کر کے، ان کی مشکلات میں کام آ کر کے ان کے لیے آسانی کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی کرے گا۔ اور اس سے بڑی آسانی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب میں ہمارے ساتھ نرمی کرے، کیونکہ حساب کتاب میں اگر نرمی ہوتی ہے تو یقیناً انسان کامیاب ہوگا اور جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا فائدہ ہے جود و سخا کا، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے لیے حساب و کتاب کو آسان کر دے گا۔ اور ایسا انسان جس کے اندر یہ فیاضی کی صفت ہو، سخاوت کی صفت ہو، ایسا انسان فرشتوں کی دعاؤں کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، فیاضی اور سخاوت کرنے والے ہیں، دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو خرچ کرنے والے ہیں، جو تیرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ایسی اولادیں عطا کر جو ان کے مال اور دولت میں اضافے کا سبب بنے۔ اللہ رب العالمین ان کے مال میں اضافہ کر دے، ان کو ایسی اولادیں، ایسے جانشین عطا کر جو صرف اس کے مال میں اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ وہیں دوسرا فرشتہ جو بخیلی پر اتر آتے ہیں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ رب العالمین جو بخیل ہیں، جو ہاتھ کو روک کر کے رکھتے ہیں، جو لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، بخالت سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایسی اولادوں سے نواز دے جو ان کے مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس انسان کے حق میں جو فیاضی کرنے والا ہو، یا پھر بد دعا ہوتی ہے اس انسان کے حق میں جو بخیلی کرنے والا۔ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، کیا ہم فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں یا پھر فرشتوں کی بد دعاؤں کے حقدار بننا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر ہم اور آپ دیکھیں جود و سخا کا فائدہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے جو سخی اور فیاض ہیں، جو سخاوت کرنے والے ہیں، فیاضی کرنے والے ہیں، لوگوں پر دل کھول کر کے خرچ کرنے والے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے وعدہ کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم، اے انسان تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی آپ اگر بندوں پر خرچ کرتے رہیں اللہ رب العالمین آپ کو دیتا جائے گا۔ آپ یہ سوچیں بخیلی کر کے، پیسہ روک روک کے آپ کے پاس مال و دولت کا انبار لگ جائے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ بخیلی کرنے پر اللہ رب العالمین کو آپ ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے آپ خرچ کرو، اللہ رب العالمین آپ پر خرچ کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کن لوگوں سے؟ جو فیاض ہیں، جو سخاوت کرنے والے ہیں۔ بخیل ان وعدوں سے، اس وعدے سے محروم ہیں۔ ہم اور آپ ان تمام حدیثوں میں، تمام روایتوں میں غور کریں، کتنا فائدہ ہے سخاوت کا، کتنی ساری فضیلتیں ہیں فیاضی کی، جود و سخا کی صفت کو اپنانے کا کتنا فائدہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، جنت سے قریب پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خرچ کے بدلے ہمیں اور مال و دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سخاوت کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارے لیے حساب و کتاب کو آسان کرے گا۔ ہم اور آپ اپنی اس صفت کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنتے ہیں۔ اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود اگر ہم ان چیزوں اس سے دور چلے جائیں، یہ صفت ہمارے اندر نہ آئے، ہم بخیلی پر اتر آئیں، تو یقیناً ہم سے بڑا محروم اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس صفت کو ہم اور آپ اپنائیں، بخیلی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ صفت انبیاء کرام کی صفت رہی ہے، انبیاء کرام کی شریف لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صفت رہی ہے جود و سخا۔
انبیاء کرام کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر ایک نبی کی زندگی میں آپ کو بہت ساری مثالیں جود و سخا کی مل جائیں گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی سوال کرنے والے کو منع نہیں کیا۔ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہو کچھ مانگنے کے لیے، آپ نے اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کبھی منع نہیں کیا، کبھی دینے سے انکار نہیں کیا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز رہی ہو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے لے کر کے دیا ہو، کسی سے سفارش کر کے دلایا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو، کسی سوال کرنے والے کو نہیں لوٹایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حالانکہ اگر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال و دولت رہا ہو، لیکن جو بھی تھا، جتنا بھی تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر کے خرچ کرتے، چاہے وہ مال غنیمت سے ملا ہو، چاہے وہ کہیں سے تحفے تحائف کے طور پر آیا ہو، اگر کسی نے سوال کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دے دیا کرتے تھے۔ ایک موقع سے ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے بنا کر کے ایک چادر پیش کی تحفے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بڑی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر کے صحابہ کرام کے سامنے آئے، بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ چادر۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے بڑی پیاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر بہت پسند تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر جاتے ہیں، دوسرا کپڑا پہنتے ہیں، وہ چادر لا کر کے اس صحابی کو دے دیتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ چیز جو تحفے میں ان کے پاس آئی تھی، ایک صحابی کے مانگنے پر فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ حدیث کے اندر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی تھے، اس قدر فیاض تھے، ان کی مثال دی گئی ہے تیز ہواؤں کی طرح۔ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے ہر ایک انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھاتا تھا، آپ کی جود و سخا سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت رہی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو اپنائیں، اسے اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ ہمارے اندر یہ صفت ضرور ہونی چاہیے اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب آخر میں ایک اور بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں اس موقع سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سخی اور فیاض ہونے کے لیے مال اور دولت کا ہونا ضروری ہے؟ جود و سخا کی صفت اپنانے کے لیے بہت زیادہ مال کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جود و سخا کی صفت کو اپنانے کے لیے مال کی کثرت ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو تبھی آپ سخی اور فیاض ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جود و سخا، سخاوت، فیاضی اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا۔ ایک انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو لیکن وہ کچھ بھی خرچ نہ کرتا ہو تو کسی طرح بھی سخی اور فیاض نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے پاس معمولی سی رقم ہو لیکن اس میں بھی وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہو اپنی حیثیت کے مطابق تو انسان سخی اور فیاض ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہے، اس میں سے 5,000 خرچ کر دیتا ہے۔ دوسرا انسان ہے، اس کے پاس 100 ہی روپے ہیں لیکن 50 روپے خرچ کر رہا ہے۔ ان میں سے اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ سخی کون ہوگا؟ وہ انسان جو 100 روپے میں سے 50 روپے خرچ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان جس کے پاس لاکھوں موجود ہے اپنی اس مال میں سے معمولی سے رقم خرچ کر رہا ہے، 5% خرچ کر رہا ہے۔ وہی دوسرا انسان 100 روپے موجود ہے لیکن 50% خرچ کر رہا ہے، تو کس کا دل بڑا ہوا؟ کس کے دل میں سخاوت زیادہ ہے؟ یقیناً وہ انسان جو اپنے مال کا 50% خرچ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہوتا، انسان کے دل سے ہوتا ہے، انسان دل سے سخی ہوتا ہے، دل سے فیاض ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل کو بڑا کریں، دل کے اندر سخاوت کی صفت کو پیدا کریں، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، بالکل ہی تلاش ہو، فقیر ہو، آپ کے پاس کوئی رقم نہیں، پھر بھی آپ سخی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے اخلاق کے ذریعہ، اخلاق کی سخاوت پیش کر کے۔ اخلاق کی سخاوت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ اسے برداشت کر لیں۔ کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ اس پر صبر کر لیں۔ کوئی انسان آپ کو کے حق میں کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ اسے معاف کر دیں، یہ اخلاق کی سخاوت۔ تو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے بھی سخی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں طرح کی سخاوتیں ہوتی ہیں، مال کی بھی سخاوت ہوتی ہے، اخلاق کی بھی سخاوت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں طرح کی سخاوتوں کو اپنائیں۔ مال ہے، مال کے ذریعہ لوگوں پر خرچ کر کے سخاوت کا ثبوت دیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شمار کرتے ہیں تو اپنے اخلاق کے ذریعہ بھی لوگوں پر سخاوت کریں، اپنی سخاوت اور فیاضی کا ثبوت دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو
مجھ کہنے والے، آپ سننے والے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخیلی جیسی مضمون صفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جود و سخا جیسی بہترین صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں بیماری سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.